اے انسان، تجھے اپنے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کیا ہے جو کہ بڑا ہی کرم والا ہے۔ الذی خلقک، وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تجھے درست کیا، فعدلک، اور پھر تجھے ٹھیک ٹھاک بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس شکل میں اس نے چاہا تمہیں بنا دیا۔ حضرات گرامی، عزیز بہنوں اور بیٹیوں، سورہ انفطار، اس کی یہ آیات ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت کو اپنی نظروں سے دیکھ لے، وہ سورہ التکویر یعنی اذا الشمس کورت، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق، اس کو پڑھ لے۔ اس صورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ اذا السماء انفطرت، کہ جس وقت آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جس وقت ستارے جڑ کر گر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جس وقت سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جس وقت قبریں الٹا دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا، جو اس نے پہلے کیا یا جو اس نے بعد میں کیا۔ ان آیات کے بعد یہ قیامت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا، ذکر فرمایا کہ جس وقت آسمان پھٹ جائے گا، سب سے بڑی چیز جو ہمیں نظر آتی، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جڑ جائیں گے، سمندر جو ہے وہ یک جان ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، پھر ان میں آگ لگ جائے گی، اڑ جائے گا پانی اس کا، اور قبریں الٹا دی جائیں گی، جو اس میں مردے ہیں ان کو زندہ کر دیا جائے گا، اور سب لوگ جو ہے وہ اللہ کے حضور اٹھ کے آ جائیں گے، اور ہر جان علمت نفس ما قدمت وأخرت، ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ اس کے دو معنی ہیں۔ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ جو اس نے اپنی زندگی میں آگے بھیج دیا اور صدقہ جاریہ کے لیے پیچھے چھوڑ دیا، ایک یہ یعنی نیک اعمال، اور برے اعمال بھی اسی طرح، جو اس نے آگے بھیج دی اور جو پیچھے اس کے برے اعمال جاری رہے۔ اور اسی طرح اس کا دوسرا معنی یہ ہے ما قدمت وأخرت، جو زندگی کے ابتدا میں کیا یعنی جب اس کا حساب شروع ہوا، اور جو زندگی کے انتہا میں کیا، انسان سب جان لے گا، ہر چیز اس کے سامنے آ جائے گی۔ یہ رب جو اتنا عظیم ہے، جو قیامت کو برپا کرے گا، جو ستاروں کو جاڑ دے گا، جو سورج کو لپیٹ دے گا، جو آسمان کو پھاڑ دے گا، جو سمندروں کو ختم کر دے گا، جو مردوں کو زندہ کر دے گا، جو اتنی عظمت والا رب اور اتنی شان والا رب، اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ اے انسان، اس رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے رب کے بارے میں کس نے، کرم والے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ کس چیز کی وجہ سے تو وہ دھوکے میں ہے، اور تو سمجھتا ہے کہ تو دوبارہ نہیں اٹھے گا، تو اپنے رب کے سامنے پیش نہیں آئے ہوگا، تیرا رب تجھ پہ قابو نہیں پائے گا، تیرا رب حساب نہیں کرے گا۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، ہر جان جان لے گی کہ وہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا تھا، کیا اعمال وہ کر کے آئے ہیں، کس چیز نے تجھے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ ہے اصل موضوع کہ انسان کس وجہ سے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں۔ ما غرک بربک الکریم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں نے ایک آدمی سے سنا، وہ یہ پڑھ رہا تھا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ قرآن پڑھ رہا تھا، اے انسان تجھے اپنے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ تو فوراً فرماتے ہیں الجہل، سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں۔ انسان کی یہ جہالت ہے، یعنی کہ لا علمی بھی جہالت ہے، اور اپنے رب کو پہچاننے کے بعد اس کی نافرمانی کرنا بھی جہالت ہے، کہ یہ جاہل ہے تو اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہے۔ اور یہی قول جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے بھی منقول ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما غر ابن آدم غیر ھذا العدو الشیطان، کہ یہ جو ہے نا کہ کس چیز نے اس انسان کو دھوکے میں ڈالا، فرماتے ہیں کہ یہ شیطان ہے جس نے انسان کو وسوسے ڈال کر اور اس کو جو ہے وہ سبز باغ دکھا کے اس کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ما غرک بربک الکریم، اللہ رب العزت مجھ سے پوچھے کہ ما غرک، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تھا، تو میں کہوں گا کہ ستورک المرخا، اے اللہ جو تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا تھا، اس وجہ سے میں دھوکے میں مبتلا تھا کہ پتہ نہیں مجھے پکڑ کیوں نہیں رہا میرا رب۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو مہلت ہے، انسان اس وجہ سے بھی دھوکے میں ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ فوراً کسی کو پکڑ لے تو ما ترک علیہ من دابہ، تو دنیا میں کوئی بھی ذی روح باقی نہ رہے اگر اللہ گناہ کی وجہ سے کسی کو فوراً پکڑ لے۔ ابو بکر الوراق فرماتے ہیں کہ لو قال لی ما غرک بربک الکریم، اگر کوئی پوچھے کہ تجھے اپنے رب کے بارے میں جو بڑا ہی کرم والا ہے کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے، تو میں کہوں گا غرنی کرم الکریم، اللہ یہ تیرا کرم ہی تھا کہ تو نے مجھے پکڑا نہیں اور میں دھوکے میں مبتلا ہو گیا، تو نے مجھے پکڑا نہیں اور میری پکڑ نہیں کی اور میں دھوکے میں مبتلا ہو گیا۔ کہ انسان کس وجہ سے دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے، یہ مہلت ہے جو انسان کو ملتی ہے، ورنہ اگر ہر انسان کو اللہ پکڑ لے تو انسان کبھی دھوکے میں مبتلا نہ ہو۔ ہر گناہ کی اگر فوراً سزا مل جائے تو انسان کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ انسان کی یہ جو ہے وہ یہ مہلت ہے، اور اسی طرح انسان کو دھوکے میں مبتلا کرنے والی چیز یہ تسویف ہے۔ جیسے عربی زبان میں کہتے ہیں تصویف۔ تصویف کیا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے جی میں عنقریب توبہ کر لوں گا، میں کل توبہ کر لوں گا، میں جلدی ہی یہ کام چھوڑ دوں گا، بس میں نے فلاں دن سے نماز پڑھنی شروع کر دینی ہے، فلاں دن سے میں انشاءاللہ فجر کی نماز میں پہنچوں گا، فلاں دن سے میں نے یہ برا کام چھوڑ دینا ہے، فلاں دن سے میں یہ نیک عمل کرنا شروع کروں گا، فلاں دن سے میں صدقہ کرنا شروع کروں گا۔ تو یہ تصویف جو ہے یہ بھی انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہے، اپنے رب کے بارے میں، جس وجہ سے انسان اپنے رب کے سامنے توبہ نہیں کرتا، اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ جھکتا نہیں، اپنے رب کی عبادت میں مخلص نہیں ہوتا۔ تو یہ رب جو ہے ما غرک، یہ چیزیں انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اور پھر ساتھ کہ اللہ رب العزت نے لفظ کون سا استعمال فرمایا، یہ قرآن، یہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا نا کہ ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غصے پر غالب ہے۔ اللہ رب العزت ذکر قیامت کا فرما رہے ہیں، اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت، یعنی یہ سارے غضب والی چیزیں ہیں، یہ سارے انسان کو ڈرانے والی چیزیں ہیں، انسان کو خوف زدہ کر دینے والی چیزیں ہیں، انسان کے دلوں کو ہلا دینے والی ہے، رگوں میں خون کو منجمد کر دینے والی چیزیں ہیں کہ وہ قیامت، کہ جس وقت جو ہے وہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور ماں اپنے بچوں کو بھول جائے گی، باپ اپنی اولاد کو بھول جائے گا، دوست کو بھول جائے گا، انسان اپنا مال اسباب سارا جو ہے وہ چھوڑ دے گا۔ اس وقت کیا ہے، یہ خوف کی کیفیت ہے۔ کس کی کیفیت ہے؟ ذرا اہم نقطے پہ دھیان رکھیں، کون سی کیفیت ہے؟ خوف کی اور ڈر کی۔ اور یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے پتہ کیا فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
تیرا رب جو اتنا کچھ کرنے پہ قادر ہے وہ بڑے ہی کرم والا ہے، وہ بڑے ہی کرم والا ہے۔ تیرا رب جو کریم ہے اس کے بارے میں تم دھوکے میں مبتلا ہو۔ تیرا رب اتنا کچھ کرنے پہ قادر ہے، وہ کرے گا، آسمانوں کو پھاڑ دے گا، زمین کو بدل دے گا، سورج کو اندھیرا کر دے گا، ستاروں کو گرا دے گا، سمندروں کو پھاڑ دے گا، مردوں کو زندہ کر دے گا، ہر چیز کو ہلاک کر کے پھر زندہ کرے گا۔ لیکن تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی کرم والا ہے، بڑا ہی عطا کر دینے والا ہے۔ ایسا کریم ہے جو بخشنے والا ہے، جو اگر کوئی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ابن آدم تو زمین و آسمان بھر کے گناہوں کے میرے پاس لے کے آ، پھر لیکن میرے ساتھ شرک نہ کرنا، میں اتنی ہی مغفرت تجھے عطا کر دوں گا۔ ساری زندگی انسان گناہوں میں گزارتا رہے، جتنے بڑے بڑے گناہ ہوں، ایک دفعہ سچے دل سے کہے استغفرک و اتوب الیک، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اللہ رب العزت سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس سے بڑا اور کوئی کریم ہوگا جو عطا کر دینے والا ہے، اتنا عطا کر دینے والا ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا ان ربکم حیی کریم، تمہارا رب بڑا ہی حیادار ہے، بڑا ہی کرم والا ہے۔ یہی ہے نا ما غرک بربک الکریم، کتنا کریم ہے کہ اللہ رب العزت اتنا حیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھا دے، مجھے شرم آتی ہے، میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دوں۔ اتنا حیادار اور اتنا کریم ہے میرا رب۔ اور کریم کا ایک معنی ہے عزت والا، عزت دینے والا، عزت دینے والا اور خود عزت والا۔ اللہ سے بڑا عزت کون ہے؟ الاکرم ہے، کریم بھی ہے اور الاکرم ہے، سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ عزت والا، عزت دینے والا۔ ایسا کریم جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ اللہ رب العزت کا ایسا کرم کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ اللہ رب العزت کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رب اتنا کرم والا ہے، جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں اللہ رب العزت کا دایاں ہاتھ کرم سے بھرا ہوا ہے، اور جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے اللہ سب کو عطا فرما رہا ہے، اس کے کرم میں کمی نہیں آ رہی، اس کے خزانوں میں ذرہ بھر بھی کمی نہیں آتی۔ جو مانگنے والا ہے اس کو عطا فرماتا ہے، جو نہیں مانگتا اس کو بھی عطا فرماتا ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے اللہ نے رزق کا سب کا ذمہ لیا ہوا ہے، وہ انسان ہو، وہ جانور ہو، وہ اللہ کے فرما بردار ہے، وہ اللہ کے نافرمان ہے۔ وہ اتنا کریم ہے کہ اپنے سخت دشمنوں کو، جس نے وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، اللہ تو فقیر ہے ہم غنی ہیں، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ جو کہتے ہیں رب آسمانوں میں، ہم رب تو کہیں ہے بھی نہیں، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ اپنے نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے، اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ اپنے بندوں کو جو عطا فرماتا ہے وہ تو انعام کے طور پہ عطا فرماتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا کریم ہے کہ رزق دینے میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتا۔ اتنا کریم ہے، بھوکوں کو کھلاتا ہے، پیاسوں کو پلاتا ہے، فقیروں کو غنی کرتا ہے، بیماروں کو شفا عطا فرماتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، اپنے بندوں کو ہدایت دیتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے، نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ اتنا کریم ہے کہ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ اتنا کریم ہے جو اس کے رستے میں ایک دانہ خرچ کرے وہ اس دانے کو 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ وہ اتنا کریم ہے جو اس کے لیے روزہ رکھتا ہے
اس کے لیے فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھا ہے، جزا بھی میں ہی دوں گا۔ وہ اتنا کریم ہے کہ صبر کرنے والوں کو اتنا اجر دیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس اجر کا تذکرہ ہی نہیں فرمایا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کے اجر دے گا، یعنی اتنا اجر دے گا جتنی ان کو ضرورت ہوگی، جتنا جو ہے وہ جتنی کسی کو ضرورت ہوگی اتنا اجر دے گا، اللہ نے حساب ہی کوئی نہیں رکھا۔ اتنا اللہ رب العزت کریم ہے، جو دعاؤں کو قبول کرنے والا، نیکیوں کو بڑھانے والا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ایسے کرم والے رب کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں مبتلا کیا؟ امام غزالی فرماتے ہیں الکریم هو الذی اذا قدر عفا، کریم وہ ہے کہ وہ قادر ہے لیکن پھر بھی معاف فرما دیتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ وَفَا، جس چیز کا وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ وَإِذَا أَعْطَى زَادَ عَلَى مُنْتَهَى الرَّجَاء، جب دیتا ہے تو سوچ سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ وَلَا يُبَالِي كَمْ أَعْطَى وَلِمَنْ أَعْطَى، اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ کتنا عطا کرتا ہے اور کس کو عطا کرتا ہے۔ وَإِن رُفِعَتْ حَاجَةٌ إِلَىٰ غَيْرِهِ لَا يَرْضَىٰ، اللہ وہ ایسا کریم ہے کہ اس کے سوا کسی اور سے مانگنے جاؤ تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا جَفَا عَاتَبَ وَلَا اسْتَقْصَىٰ، بندے نافرمانی کرتے ہیں تو ہلکی پھلکی سزا دے کے ان کو پھر واپس اپنی طرف بلا لیتا ہے۔ وَلَا يُضَيِّعُ مَن لَاذَ بِهِ وَالْتَجَا، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ کبھی اس کو ضائع نہیں کرتا۔ وَيُغْنِيهِ عَنِ الْوَسَائِلِ وَالشُّفَعَاء، اس کی طرف جانا ہو اس سے مانگو، وہ یہ نہیں کہتا سفارشی لے کے آؤ، وہ ہر بندے کی خود سنتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے پوچھتے ہیں میں کہاں ہوں، ان کو بتا دوں میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتے ہیں میں ان کی دعا کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو چاہیے میری بات مانیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو مجھے ہی پکارے۔ فَمَنِ اجْتَمَعَ لَهُ جَمِيعُ ذَلِكَ لَا بِالتَّكْلِيفِ فَمَنِ اجْتَمَعَ لَهُ ذَلِكَ، فرماتے ہیں جس میں یہ ساری صفات موجود ہیں، فَهُوَ الْكَرِيمُ الْمُطْلَقُ، تو وہی کریم ہے۔ وَذَلِكَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فقط، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی صفات ہے، یہ اللہ کی صفات کسی اور کی صفات نہیں ہے۔ وہ کریم اس ذات کے بارے، وہ اللہ جس کے بارے میں فرماتے ہیں الذی خلقک، کہ وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تجھے بالکل درست کیا، ایسا کہ انسان دو قدموں پہ چلتا ہے، فعدلک، اور ہر عضو کو کسی اللہ رب العزت نے ٹھیک ٹھیک مقام پہ رکھا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں چاہا اللہ تعالیٰ نے تجھے جو ہے وہ بنا دیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کرم والے رب کے بارے میں کس چیز سے دھوکے میں مبتلا کیا ہے؟ الذی خلقک، وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر ایک زمانہ ایسا نہیں گزرا تھا کہ اس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ کوئی چیز ذکر کرنے والی نہیں تھی۔ جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بڑے سے بڑے انسان ہیں، بڑے سے بڑے بادشاہ، بڑے سے بڑے اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوانے والے، ان کی پیدائش سے ایک دن پہلے کسی کو پتا تھا کون ہے؟ کون ہے؟ میں ہوں، آپ ہوں، کون تھا؟ بڑے بڑے نام تاریخ میں ہیں، لیکن کیا سب پہ ایسا وقت نہیں گزرا کہ لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ کائنات میں تھا ہی نہیں؟ وہ ذات جس نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، ہمارے لیے انسان مثالیں بیان کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ جب ہم مٹی بن جائیں گے، جب ہم خاک بن جائیں گے، جب ہم مٹی میں مر کھپ جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہم دوبارہ اٹھیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ،
کیا ہمارے پہلے آباء و اجداد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انسان وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی پیدائش کو بھول گیا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. ان کو بتا دو کہ وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا. کیسے پیدا کیا؟ تمہیں کیسے پیدا کیا؟ پہلے کچھ بھی نہیں تھے، پھر ایک نطفہ، ایک قطرہ ماء مہین، ایک ہلکا سا جسے تم رسوا سمجھتے ہو، جسے تم جو ہے وہ جس سے ایک طرح کی نفرت کرتے ہو، اس قطرے سے تمہیں پیدا کیا. کیسے انسان تکبر کرتا ہے؟ 2 دفعہ پیشاب والی جگہوں سے ہو کے اس دنیا میں آیا، اتنا کمزور. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ نے کمزور ترین مخلوق جو ہے وہ انسان بنائی ہے. ہر جانور پیدا ہونے کے چند دنوں بعد چلنے پھرنے لگتا ہے. کئی جانور ہیں پیدا ہوتے ہی اٹھ کے چل پڑتے ہیں، کھانے لگتے ہیں، پینا شروع کر دیتے ہیں. کتنے سال لگتے ہیں اس کو اپنے قدموں پہ چلنے کے لیے، کتنے سالوں تک یہ ماں کے دودھ پہ پلتا ہے. چھوٹا سا ہوتا ہے، نہ اس کو بتانا آتا ہے، نہ پوچھنا آتا ہے. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، فوراً ماں کے دودھ پہ لپکتا ہے. یہ ماں کا دودھ بھی خود نہیں پی سکتا، ماں اسے پلاتی ہے، کھلاتی ہے، اسے قضائی حاجت سکھاتی ہے، اسے بولنا سکھاتی ہے، اٹھنا سکھاتی ہے، بیٹھنا سکھاتی ہے، پہننا اوڑھنا سکھاتی ہے. بڑا ہوتا ہے، ہوتا جب جوانی میں پہنچ جاتا ہے ہر قسم کی کمزوری کے بعد، پھر وہ کہتا تو جانتا نہیں میں ہوتا کون ہوں، تو مجھے جانتا نہیں میں ہوتا کون ہوں. وہ کون رب، کون ہے خالق، کون ہے مالک؟ ایسا ظالم، ایسا جو ہے وہ دھوکے میں مبتلا. ما غرک بربک الکریم، تو اتنی کمزوریوں سے آیا تو بھولتا کیوں ہے کہ تو تھا ہی نہیں. تیری عمر اگر 50 60 70 سال ہے، 40 سال ہے، 40 سال سے پہلے تو کہاں تھا؟ اللہ نے کب سے یہ زمین بنائی، کب سے یہ آسمان بنایا، کب سے یہ سورج چاند ستارے بنائے، کب سے اپنی مخلوقات بنا رہا ہے. تجھ سے پہلے کتنے بڑے بڑے ظالم و جابر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ڈبو دیا، کسی کو مسخ کر دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دنسا دیا، کسی کو چیخ سے تباہ کر دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کیسی موت سے ہمکنار کیا. تو کہتا ہے مجھے تو جانتا نہیں. تو اپنے رب کے بارے میں کس دھوکے میں مبتلا ہے؟ اپنے رب کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتا؟ اپنے رب کے سامنے جھک کیوں نہیں جاتا؟ اللہ نے تجھے مہلت دی ہے، تو ابھی بھی زندہ ہے، تیرے سینے میں دل دھڑک رہا ہے، تیرے خون تیرے جسم میں چل رہا ہے، تیری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تیرے کان سن رہے ہیں، تیرے حواس جو ہے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تجھے مہلت دی ہے، تو ابھی بھی اپنے رب کے سامنے کیوں نہیں جھکتا؟ اپنے رب کی پکار پہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پہ تو آتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ اتنا کریم ہے، وہ اگر چاہتا تو ایسے تجھے پکڑ لیتا، لیکن اس نے تیرے ہدایت کے لیے اپنے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے ساری زندگی آپ کی خاطر ماریں کھائیں، آپ کی خاطر تکلیفیں سہیں، اپنا وطن چھوڑا، مال چھوڑا، اپنی اولاد، ہر چیز قربان کر دی، لیکن آپ تک اللہ رب العزت کی رسالت پہنچائی. تمہارا رب اتنا کریم ہے کہ اس نے تمہارے لیے قرآن کریم نازل فرمایا. یہ وہ رب الرحمن علم القرآن، رحمان ایسا رحمان ہے جس نے تمہیں قرآن سکھایا. تمہارے لیے اللہ نے نبی بھیجے، تمہارے لیے اللہ نے قرآن کریم بھیجا، پھر اللہ نے اس کے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، حدیث کی حفاظت کا ذمہ لیا. ہر چیز تیرے پاس رب کا قرآن ایسے پہنچا ہے جیسے 1450 سال پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث وہ ایسا کریم ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے نکلا
آپ کے مبارک زبان سے نکلا ہوا ایک ایک کلمہ، ایک ایک آپ کی ادا اور ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے تم تک پہنچا دی. اس سے بڑا اور کرم اور کیا چاہیے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، پھر اس نے کیسا تمہیں بنایا. اگر چاہتا تمہیں بندر بنا دیتا، تمہیں خنزیر بنا دیتا، تمہیں کتا بنا دیتا، کسی بھی شکل میں پیدا کرتا. اگر وہ چاہتا تو تمہیں پاگل بنا دیتا. اگر وہ چاہتا تو تمہیں نابینا کر دے تمہارے دل کو نابینا کر دے. اللہ چاہے زبان چھین لے، اللہ چاہے سماعت چھین دے، اللہ جو چاہے کر سکتا تھا. اللہ چاہتا تو تجھے دنیا میں آنے کی ہوش ہی نہ ہوتی. اللہ چاہتا تو حقیر سے حقیر مخلوق بنا دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھے افضل المخلوقات بنایا. سب انسان، سب مخلوقات میں سب سے افضل بنایا، اور کائنات میں ہر چیز اللہ نے تیرے لیے بنائی. ایسا کرم والا خالق، ایسا کرم والا مالک جس نے اتنی خوبصورت آنکھیں بنائی، ناک بنائی، کان بنائے، یہ ہاتھ، یہ کون ہے؟ انسانوں کے سوا کبھی کسی نے ترقی کی؟ انسان نہ کسی جانور، نہ کتنا بھی کوئی عقل مند ہو، صرف انسان ہے جو آج جو ہے فضاؤں کو مسخر کر کے بیٹھا ہے، جو زمین کے تہوں میں پہنچ گیا، جس نے سمندروں کو عبور کیا، جو فضاؤں میں اڑ رہا ہے، جو کیسی ٹیکنالوجی بنا رہا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی ودیت کی ہوئی ہے. یہ اللہ نے یہ ساری چیزیں انسان کو عطا فرمائی ہیں، کسی اور کو عطا نہیں فرمائی. اس لیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں چاہا اللہ نے تجھے پیدا کیا. کلا بل تکذبون بالدین، بات یہ ہے کہ تم قیامت کو جو ہے وہ جھٹلانے والے ہو، کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود قیامت کو جھٹلانے والے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا لے.